اچھا جی، جب لیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد جو خواجہ نظام الدین صاحب ہیں 16 کو ان کو شہید کیا گیا، 17 اکتوبر کو سیکنڈ پرائم منسٹر بن گئے۔ پہلے کون تھے؟ لیاقت علی خان صاحب، اور دوسرے پرائم منسٹر ہمارے کون بن گئے؟ خواجہ نظام الدین۔ جب یہ پرائم منسٹر بنے تو اس وقت کرائسس بہت زیادہ شروع ہو گئے۔ سب سے اہم کرائسس ویٹ کرائسس، گندم کرائسس تھا، یہ بھی ایم سی کیوز ہے اور بہت دفعہ آ چکا ہے۔ ویٹ کرائسس کب شروع ہوا؟ 1952 کے اندر، تو ویٹ کرائسس شروع ہو گیا، اور فیب اور مارچ 1953 کے اندر احمدی کرائسس شروع ہو گئے کہ احمدی جو ہے مسلم ہے، غیر مسلم ہے، تو اس طرح کے مسائل شروع ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو خواجہ نظام الدین کے دور میں کرائسس بہت زیادہ رہے ہیں، ایک تو ویٹ کرائسس، دوسرا احمدی کرائسس 1953۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ان تمام کرائسس کو دیکھتے ہوئے 6 مارچ 1953 کے اندر لاہور میں خواجہ نظام الدین صاحب نے مارشل لا لگا دیا، صرف لاہور کے اندر۔ ٹھیک ہے، ان کرائسس کی وجہ سے ویٹ کرائسس ہو گیا، احمدی کرائسس ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے انہی کرائسس کی وجہ سے جو مولانا مودودی صاحب ہیں، جنہیں آپ فاؤنڈر آف جماعت اسلامی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فاؤنڈر آف جماعت اسلامی یہ بھی بہت اہم ایم سی کیوز ہے۔ کون ہے؟ مولانا مودودی صاحب، ان کو بھی 1953 کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ویٹ کرائسس، احمدیہ کرائسس، مولانا مودودی صاحب کو اریسٹ کرنا، لاہور میں مارشل لا لگانا، ان تمام چیزوں کی وجہ سے 11 اگست 1953 کے اندر خواجہ نظام الدین صاحب کو کیا کر دیا گیا؟ فائرڈ کر دیا گیا، مطلب کہ وہ پرائم منسٹر اب نہیں رہے، اور ان کی جگہ پہ خواجہ نظام الدین کی جگہ پہ کن کو پرائم منسٹر کے طور پر بلایا گیا؟ محمد علی بوگڑا صاحب۔ ٹھیک ہے، تو محمد علی بوگڑا صاحب کو بلایا گیا، جو پہلے کیا تھے؟ انویسٹر آف یو ایس سے۔ یہ بھی بہت اہم ایم سی کیوز ہے کہ جو تیسرے پرائم منسٹر ہیں محمد علی بوگڑا صاحب، ان کو کہاں سے بلایا گیا؟ یو ایس اے سے، وہاں پہ یہ انویسٹر تھے۔ تو پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب، دوسرے خواجہ نظام الدین ہو گئے، اور تیسرے محمد علی بوگڑا صاحب۔ تو ان کو اب بنا دیا گیا، ان کرائسس کی وجہ سے خواجہ نظام الدین کو ہٹا دیا گیا، اور محمد علی صاحب جو ہیں یہ پرائم منسٹر، تھرڈ پرائم منسٹر ہمارے بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو ایک کمیٹی میں نے آپ کو بتائی تھی، بیسک کمیٹی جو بنائی گئی تھی، جس نے کیا کرنا تھا؟ قانون بنانا تھا۔ اس نے اپنا تیسرا ڈرافٹ 1953 کے اندر، پہلا 1950، دوسرا 1952، تیسرا 1953 کے اندر، اور اسی 1953 کے اندر تھرڈ ڈرافٹ جو دیا اسے ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بوگڑا فارمولا۔ اب یہ بوگڑا فارمولا محمد علی بوگڑا کے مطابق، یہ بوگڑا فارمولا کیا تھا کہ ہم نیشنل میں ایسٹ پاکستان اور سینٹ میں ویسٹ پاکستان کو سیٹیں دیتے ہیں، کہ نیشنل کی جتنی بھی سیٹیں ہوں گی وہ تمام سیٹیں کون لے جائے گا؟ ایسٹ کے پاکستان کے پاس، اور سینٹ کی تمام سیٹیں کون لے جائے گا؟ ویسٹ پاکستان کے پاس ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بوگڑا فارمولا کہلاتا ہے۔ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ نیشنل میں ایسٹ اور سینٹ میں ویسٹ پاکستان کو جو سیٹیں دی گئیں کون سا فارمولا تھا؟ تو محمد علی بوگڑا یا بوگڑا فارمولا تھا۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو بیسک پرنسپل کمیٹی جس نے قانون بنانا تھا، اس کو ڈیزالو کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ غلام محمد، کیونکہ غلام محمد کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بیسک پرنسپل کمیٹی جو بنائی گئی ہے، جو قانون بنا رہی ہے، وہ انہیں ہٹانے کے چکر میں ہے۔ غلام محمد اس وقت کون تھے؟ یہ بیسیکلی ہمارے گورنر جنرل تھے، تو وہ ان کو ہٹانا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے غلام محمد نے بیسک پرنسپل کمیٹی کو ہی کیا کر دیا؟ ڈیزالو کر دیا۔ کب ڈیزالو کیا؟ 14 اکتوبر 1954۔ تو اب قانون بننے کا جو پروسیس ہے وہ دوبارہ ویسے رہ گیا۔ تو یہ آبجیکٹیو ہے، بہت اہم ہے کہ بیسک پرنسپل کمیٹی کو کب ڈیزالو کیا گیا؟ تو 14 اکتوبر 1954 کے اندر، اور کس نے کیا؟ غلام محمد صاحب نے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جب پاکستان بنا تو اس وقت جو قانون چل رہا تھا وہ 1935 کا چل رہا تھا، اور فیڈرل کورٹ آف انڈیا کب بنائی گئی؟ 1937۔ فیڈرل کورٹ آف انڈیا آبجیکٹیو ہے، کب بنائی گئی؟ 1937 کے اندر۔ لیکن فیڈرل کورٹ آف پاکستان کب بنائی گئی یا کب تک رہی؟ 1956 تک۔ تو فیڈرل کورٹ آف پاکستان 1956 تک رہی، پھر اس کا نام تبدیل کر کے کیا رکھ دیا گیا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یہ بہت اہم ایم سی کیوز ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کب نام دیا گیا؟ 1956۔ اس سے پہلے یہ کیا تھی؟
فیڈرل کورٹ آف پاکستان تھی، جو بیسیکلی فیڈرل کورٹ آف انڈیا کے مطابق کام کر رہی تھی۔ اس کا نام پھر 1956 قانون آیا، اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ تیسرا پارٹ بھی میں اس کا ابھی جلد اپلوڈ کرتا ہوں، تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہوگی۔ سیکنڈ پرائم منسٹر خواجہ نظام الدین، ان کے دور میں کرائسس، ویٹ کرائسس، احمدیہ کرائسس اور مولانا مودودی کو گرفتار کرنا، جس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا پرائم منسٹرشپ سے، اور محمد علی بوگڑا صاحب کو بنا دیا گیا، جنہوں نے بوگڑا فارمولا بھی دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور غلام محمد صاحب نے بیسک کمیٹی، پرنسپل کمیٹی جو تھی اس کو بھی 1954 کے اندر ڈیزالو کر دیا، اور پاکستان کورٹ جو ہے فیڈرل کورٹ آف پاکستان 1956 تک رہی، پھر اس کا نام کیا رکھ دیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان۔